مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کے پروگرام کی ہوسٹ ستارہ سنیل، پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ناظرین، میں پروگرام کا آغاز کلام کی خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں اور میں ان میں مسرور رہوں گا۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پولس رسول کے رسالت پر اہل اسلام کے اعتراضات، اور اس سلسلے میں آج کا ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ چلتے ہیں پاسٹر شفیق کمل کی طرف اپنے سوالات کے ساتھ۔ پاسٹر جی، اہل اسلام جو ہے پولس کی رسالت پر کافی اعتراضات کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ایک پہلا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ پولس رسول کو کیسے رسول مانا جا سکتا ہے جبکہ وہ جناب مسیح سے یا مسیح خداوند سے وہ ملے تک نہیں تھے؟ خوبصورت سوال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان یہی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پولس کو رسول نہیں مانتے۔ شاید یہ متاخرین میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، یا آج کے ماڈرن دور میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ شروع کے مفسرین اور جو مسلمان تھے اور بڑے بڑے اسکالرس تھے وہ یہ مانتے تھے کہ پولس رسول ہیں۔ میں ابھی تھوڑا آگے چل کے مزید اس پہ آؤں گا، لیکن فی الحال جو آپ نے سوال پوچھا ہے، کسی دوست نے کیا ہے کہ مسیح یسوع کے ساتھ، جناب مسیح کے ساتھ تو پولس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دو چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں۔ دراصل صحابی میں اور رسول میں فرق ہے، بلکہ نبی میں بھی فرق ہے۔ اور چونکہ مسلمان ان ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں، صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ جس شخص نے حالت ایمان میں حضرت محمد سے ملاقات کی وہ صحابی کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رسول ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی مسیح کے ساتھ کم از کم ایک دفعہ ملاقات۔ حالانکہ مسیح کے ساتھ 3.5 سال تک ٹریننگ لینے والے شاگرد بھی رسول کہلائے، لیکن رسول کی ڈیفینیشن اپاسٹولاس جو لفظ ہے، اپاسٹیلو اپاسٹولاس، یہ مطلب ہے کہ جو خوشخبری مسیح نے دی ہے اس کو آپ لے کر جو آفس بیرر ہے، اس کا جو اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور وہ خوشخبری کو لے کے جاتا ہے، وہ رسول ہے۔ یہ شرط ہے کہ مسیح یسوع نے اس کو بلایا ہو، مقرر کیا ہو، یا پھر مسیح یسوع کے شاگردوں نے بھی اس کو مقرر کر دیا ہو تو وہ رسول بن سکتا ہے۔ تو تھوڑا فرق ہے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر۔ اسی طریقے سے مسلمان رسول اور نبی ایک ہی ہے ان کی نظر میں، ہمارے ہاں ایک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نبی کا آفس ڈیفرنٹ ہے اور رسول کا آفس ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگلا اعتراض آپ کا یہ ہے، اسی میں یہ سوال دراصل بڑا الیبوریٹ قسم کا سوال تھا کہ جناب مسیح کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ آپ کی معلومات بڑی ناقص ہیں جس نے یہ کہہ دیا ملاقات نہیں ہوئی۔ مسیح کے ساتھ باقاعدہ اعمال کی کتاب میں لکھا ان کا انکاؤنٹر ہوا، اور مسیح یسوع نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے تمہیں بھی، تو میرے لوگوں کو ستا رہا ہے کیا؟ جی۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بائبل سے بڑی ناواقفیت ہے کے بنا پر، لیکن شاید ان کا سوال تھوڑا اس سے گہرا ہو سکتا ہے۔ ان کے دماغ کے اندر، حالانکہ کہا نہیں لیکن دماغ کے اندر یہ بات ہوگی کہ مسیح یسوع سے پڑھا نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی پھر غلط فہمی ہے۔ غلطیوں پہلے باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں مسیح پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو چنا گیا تو پھر اس نے انسانوں سے تعلیم نہیں پائی، لکھا خون اور گوشت سے صلاح نہیں لی۔ شاید یہ محاورہ تھوڑا مشکل ہے کہ خون اور گوشت سے، مطلب کسی انسان سے مشورہ نہیں کیا، کسی انسان سے تعلیم نہیں پائی۔ خون اور گوشت سے یہاں مراد یہ لی جاتی ہے، یہی مراد ہے۔ تو اس کا مطلب پھر اگر کسی انسان سے مشورہ نہیں کیا، انسان سے تعلیم نہیں پائی، تو پھر خدا سے پائی ہے، پھر ہولی اسپرٹ سے پائی ہے تعلیم، یا بذات خود براہ راست مسیح یسوع سے تعلیم پائی ہے۔ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ میں جب مسیح یسوع کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا، اس کی آنکھوں کے چھلکے گرے، اس کو نظر آنا بند ہو گیا، پھر چھلکے گرے، نظر آنا شروع ہو گیا، تو وہ 3 سال تک عرب کے صحرا میں رہا ہے۔ ویسے میں ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہوں، عرب کے صحرا سے کیا مراد ہے؟ میں یہی بتانے لگا نا کہ وہ جہاں پر یہ سب کچھ سرگرمی کے ساتھ چل رہا تھا اس ایرینا سے نکل گیا تھا تاکہ سکون کے ساتھ پہلے جا کے اپنی تعلیم مکمل کرے۔ جو اعتراض ہے نا کہ وہ تو مسیح کے ساتھ
ملا نہیں تو تعلیم کہاں، تو اس نے براہ راست میں سمجھتا مسیح یسوع سے تعلیم پائی ہے، وہ جو 3 سال کا عرصہ وہاں رہا ہے، جی وہ یہی اسی لیے وہ چلا گیا تو تعلیم پائی. لکھا نا خون اور گوشت سے سلاح نہیں جیتا، اس کا مطلب خدا اس کو بتا رہا تھا. تو مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر بھی ہوا اور تعلیم بھی پائی ہے. اور مسیح یسوع نے ہاں ایک اور غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ اعتراض مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے، مسلمانوں کے دماغ میں ایک ہی طریقہ ہے کہ جبرائیل آتا ہے اور جبرائیل آ کے وحی نازل کر دیتا ہے. خدا کے 100 طریقے ہیں کام کرنے کے. بھائی آج کل آپ جانتے ہیں کہ آپ چپ ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی انفارمیشن 32 GB کی 64 GB کی انفارمیشن ہوتی ہے. خدا نے اس کا ذہن روشن کر دیا تھا. اور اگر آپ کی ماڈرن کمپیوٹر لینگویج میں کہوں کہ خدا نے اس کے دماغ میں چپ ڈال دی تھی، اس لیے وہ جو کچھ بھی سوچتا تھا وہ الہامی سوچتا تھا. یہ اچھا بس اب اگلا ایک سوال ہے جو کہ یہ اہل اسلام کی طرف سے، اور وہ کافی ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے بھی اور جاننا بھی چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پولس کو رسولوں میں شامل کرنے کا معیار اور پیمانہ کیا تھا؟ اس کو کیسے رسولوں میں شامل کیا گیا، کس پیمانے کے تحت؟ اگین ان کے دماغ میں یہی ہے کہ جو شاگرد مسیح یسوع کے ساتھ تھے تو وہ تو تعلیم پا رہے تھے، ان کا رسول ہونا تو جائز ہے. یہ ان کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا تو میں پیمانہ بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا نے ان کی ماں کے پیٹ سے مخصوص کر لیا. پولس بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے ماں کے پیٹ سے ہی مخصوص کر لیا گیا تھا. ایون قرآن مجید میں بی بی مریم کے متعلق بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ انہیں ایک خاص خدمت کے لیے ماں کے پیٹ سے ہی مخصوص کیا گیا تھا. وہ خاص خدمت مسیح یسوع کو جنم دینا تھا. ٹھیک ہے. تو رومیوں پہلے باب میں پولس جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مادر پدر آزاد ہوں، میرے پاس اتھارٹی ہے. نو، اتھارٹی اس کے پاس تھی، لیکن وہ تعارف کیسے کرواتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع کا غلام، میں مسیح یسوع کا بندہ ہوں. ہماری اردو بائبل میں ترجمہ کر دیا گیا بندہ، لیکن اوریجنل لینگویج میں ڈیولاس غلام. غلام کی تو کوئی اپنی مرضی نہیں ہے. اس کا مطلب جو کچھ اس کو مسیح کہتا وہ وہی کہتا ہے، وہ اسی کتاب میں. تو اچھا پھر کرسچینٹی ایک مشنری مذہب ہے. اب دوسرے لوگوں نے کوشش تو کی ہے مشنری بننے کی، لیکن مشنری منصب کا ان کو پتہ نہیں. مشنری چونکہ مشنری منصب ہے تو شاگردوں کی اور رسولوں کی ڈیوٹی تو یہ تھی ہی تھی کہ وہ انجیل کی منادی کریں اقوام عالم میں. لیکن جو ارشاد اعظم میں ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یہ صرف شاگردوں سے خطاب نہیں تھا، یہ ذمہ داری رہتی دنیا تک کے مسیحیوں کی، ہر ایک مسیح کی ذمہ داری. چونکہ مشنری مذہب ہے تو مشنری بننے کی گنجائش موجود ہے اس میں. تو اس لیے مسیح یسوع نے اس کو نام لے کر بلایا، ماں کے پیٹ سے مخصوص کیا، اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، اور دمشق کی راہ پر جو واقعہ اس کو پیش ہے اس میں مسیح یسوع نے خود اس کو چنا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو جتا دوں گا. تو اس سے خدمت لی جو اس سے مسیح یسوع نے خدمت لی. تو معیار اور پیمانے کے مطابق ہی وہ تھا، اس سے ہٹ کے وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. بس اب ایک سوال تو ضرور بتائیں کہ پولس رسول کو 13واں رسول کیسے بنایا گیا، کس نے بنایا؟ جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ 12ویں رسول کے لیے قرآن اندازی ہوئی اور اسے چنا گیا جب یہودا اسکریوتی نے کی موت ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 12واں رسول ہم چنتے ہیں. پولس کو 13واں رسول کیسے بنایا گیا؟ میرا خیال ہے جو اس سے پہلے سوال پوچھا گیا تھا یہ اس سے ملتا جلتا اسی سے متعلقہ سوال ہے. بہرحال آپ نے الگ پوچھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو 13واں رسول آپ کے دماغ میں بلکہ ناظرین کے دماغ میں یہ بات آ گئی، 12 کا فگر ہم نے بہت پک کر لیا نا. شاگردوں کے بارے میں چلنے کی کوشش کریں کہ صرف 12 مسیح کے شاگرد نہیں تھے، یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. پوری بھیڑ وہ 5000 تھے یا 7000 تھے، they were disciples of Christ. یہ بات یاد، کیونکہ وہ تعلیم پاتے تھے. پہاڑی آواز میں پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو سن رہے تھے. اچھا ان میں سے یسوع مسیح نے 70 کو اس لیے الگ کر لیا تھا کہ جو بات 70 سے کی جا سکتی ہے وہ 5000 کے مجمع سے نہیں کی جا سکتی. مطلب اگر ہوم ورک کی چیک کرنا تو 5000 کا ہوم ورک چیک کرنا تو بہت مشکل ہے بجائے اس کے کہ اب 70 کا ہوم ورک. اچھا پھر وہ 70 بھی شاگرد تھے، لیکن ان 70 سے بھی آپ وہ تقاضے نہیں کر سکتے جو آپ 12 سے کر سکتے. اس لیے ان میں سے مسیح نے 12 کو الگ کر دیا تھا.
یہ 12 وہ تھے جو 24 گھنٹے مسیح کے ساتھ رہتے تھے. شاید اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں 12 کا فگر آ گیا. ادروائز شاگرد وہ 70 بھی تھے, ان کو بھی یسوع مسیح نے بھیجا تھا. ان 12 سے بھی یسوع مسیح نے 3 کو الگ کیا ہوا تھا. اگر آپ کو پتا ہو کہ مسیح کی جو کیبنٹ تھی, انر سرکل جو تھا وہ پطرس, یعقوب اور یوحنا تھے. لازر کو جب زندہ کیا تو یہی 3 ساتھ تھے. یائر کی بیٹی کو زندہ کیا, یہی 3 ساتھ تھے. جب یسوع مسیح کی پہاڑ پر شکل بدل گئی, یہی 3 ساتھ تھے. ان کے علاوہ بھی ایک سرکل تھا جو خفیہ شاگرد تھے, جو سامنے نظر نہیں آتے تھے لیکن تھے وہ شاگرد خفیہ. ایک سرکل وہ بھی تھا. ان کے علاوہ بھی رہتی دنیا تک مسیح کے شاگردوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سوال آپ کا یہ تھا کہ ان کو 13واں کس نے چنا, تو کیا, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اینڈرو والز یہ کہتا ہے کہ ہر کرسچن مشنری ہے. تو پولوس کو بھی اگر مشنری کے طور پر, رسول کے طور پر چن لیا, تو نہ صرف پولوس کو 2000 سالہ مسیحی تاریخ کے اندر خدا نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کئی اور لوگوں کو بھی چنا. یہ مسلمان جو کہتے ہیں جی 1,24,000 پیغمبر ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ خیر ہم تو یہ نہیں کہتے 1,24,000, لیکن بہرحال پیغمبر تھے. نہ صرف ہیومن بینگ میں سے خدا نے پیغمبر چنے اور ان سے کام لیا, نہ صرف پولوس کو خدا نے چنا اور کام لیا, خدا نے جانوروں سے بھی کام لے لیا. اب آپ دیکھیں کہ جب مسیح یسوع کو سجدہ کرنے کے لوگ آئے ہیں تو خدا نے اونٹوں کو استعمال کیا, اونٹوں پہ بیٹھ کے آئے ہوں گے. خدا نے ستارے کو استعمال کر لیا, خدا نے خوشخبری پھیلانے کے لیے مچھلی کو استعمال کیا, خدا نے گدی بلعام کی گدی سے کام لے لیا. تو اگر پولوس کو خدا نے چنا اور خدمت لے لی تو خدا یہ لے سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہے. انجیل کی منادی کے حوالے سے آج بھی خدا, بلکہ ہر دور میں, الزبتھ کوہن کہتی ہے کہ خدا ہر دور میں کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا کر لیتا ہے جس کو اپنا کام دیتا ہے. صحیح. بس اب اگلا سوال خاصا بڑا ہے. جی. پولوس رسول جو 3 باتوں کی وجہ سے رسول ٹھہرتے ہیں, جی. وہ 3 باتیں کتاب اعمال میں پولوس کو مسیح کا مکاشفہ ملتا ہے. جی. مسیح اور پولوس کی تعلیمات میں یکسانیت پائی جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ پولوس نے مخالفت ترک کر کے منادی کرنا شروع کی. ٹھیک ہے, کیا کوئی اور بھی اس طرح سے رسول بن سکتا ہے ان باتوں کی وجہ سے؟ بالکل بن سکتا ہے. اگر یہ کرائیٹیریا کو پورا کرے تو بن سکتا ہے. لیکن ایک بات, 2-3 باتیں جن کی وضاحت ضروری ہے. نمبر 1 کہ جس قسم کا پولوس رسول تھا, بے شک وہ انجیل کی منادی کرتا تھا, لیکن ساتھ اس نے تحریری شکل میں الہام کو تحریر بھی کیا جو کتاب مقدس میں شامل ہے 66 کتابوں میں. اس قسم کا رسول آج کل نبی یا رسول نہیں بن سکتا کہ وہ صاحب کتاب ہو. یہ جو مسلمان عرف عام میں جس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں, یہ دراصل کرسچن آئیڈیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں. اور یہ کرسچن آئیڈیا ختم نبوت جو کہتے ہیں, جی مسیح یسوع پر اور یوحنا رسول پر ختم ہو گیا تھا. لوکا 16:16 میں لکھا ہے کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے, اس کے بعد صرف خدا کی بادشاہت کی یا انجیل کی منادی کی جاتی ہے. تو اس سینس میں تو کوئی صاحب کتاب نبی یا رسول نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اس وقت کے بعد اچھا, البتہ انجیل کی منادی کرنے کے لیے کوئی بھی اس کرائیٹیریا پر پورا اترے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہو. اور یہ جو کہا کہ مسیح یسوع کی تعلیمات میں یکسانی, وہ تو ظاہر ہے اگر وہ تعلیمات اپنی دے گا تو جس طرح مسلمانوں نے غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دے دیا, ہم کافر تو نہیں کہیں گے لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کی آواز پہ لب بیک نہیں کر سکتے. تو یہ تو لازمی ہے کہ مسیح کی تعلیمات سے یکسانیت ہونی چاہیے. اور جو اناجیل اور خطوط پہلی صدی میں لکھے گئے جن کو بائبل میں شامل کیا گیا, ان میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ جو مین باتیں ہیں مسیح یسوع کی پیدائش, اس کی موت, اس کا دفن, اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا, اس کا کفارہ, گناہوں کی معافی, بیسک باتیں ہیں, ان کو ماننا ضروری ہے. تو یہ تو لازمی بات ہے, کوئی بھی کرے تو وہ اس کرائیٹیریا پر پورا اتر سکتا ہے, وہ رسول یا مشنری. چلیں آج آپ اس کے لیے آسان لفظ استعمال کر لیں, مشنری. شاید رسول کوئی بھاری بھرکم لفظ ہے, آپ مشنری کہہ لیں. مشنری یعنی بھیجا. جو بھی مسیح کو قبول کرتا ہے وہ مشنری بن سکتا ہے. مسیح کی تعلیمات پر عمل کرے, اس میں یکسانیت پائی جائے, مسیح کو خداوند مانے, بن سکتا ہے. اور پولوس رسول نے یہ بات کہی بھی ہے
کہ تموتھیوس کو کہا کہ جو باتیں تو نے بہت سارے گواہوں کی موجودگی میں مجھ سے سنی ایسے دیانتدار لوگوں کے حوالے کر جو دوسروں کو بھی سکھانا جانتے ہوں. تو یہ میں نے اگین یہ کہا کہ چونکہ مشنری ریلیجن ہے اس میں اس آفس کی اس کام کی گنجائش ہے، بلکہ ڈیزائن اس کا ایسا ہے کہ اس کو مشنریز کی ضرورت رہتی ہے جب تک یہ کام ختم نہیں ہوتا. یہ کام ختم نہیں، شاد اعظم کی تکمیل نہیں ہوتی، مشنری کام جاری رہے گا. اور دراصل یہ جو سوال پوچھتے ہیں ان کے اپنے دماغ کے اندر بہت گرداب چل رہا ہوتا ہے، ان کو خود سمجھ نہیں آتی، اس لیے وہ 15-16 سوال مکس کر کے پھینک دیتے ہیں. ہمارے دماغ کے اندر بہت کلیئرٹی. پاس اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے جو کہ اعتراض کی صورت میں بھی ہے کہ پولس رسول جو وہ کس طرح سے قابل اعتبار سمجھے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال سنا میں نے پہلے بھی، چونکہ میں مسلمانوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، میرا فیلڈ یہی ہے، مجھے پتا. مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ پولس قابل اعتبار نہیں ہے، وہ تو مسیحیت کا بدترین دشمن تھا، اس نے دھوکے سے مسیحیوں کی صفوں میں گھس کر مسیحیت کا حلیہ بگاڑ دیا. یہ اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں. آپ کو بھی جو سوال دیا گیا، سوال یہ ہے کہ پولس پر تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ تو مخالف تھا. بس اب یہ سوال میں بس آیا ہمارے ویورز کی طرف سے. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے. دیکھیں میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ چونکہ پولس مسیحیت کا بدترین دشمن تھا، اور جب وہ مسیحیت کا پرچار کر رہا تو یہ مسیحیت کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور کوئی بھی شخص جو مسیحیت کا مخالف ہو لیکن خدا اس کا ذہن کھولے تو وہ مسیحیت کو اپنا خداوند مان لیتا، مسیح کو، اور وہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. دیکھیں بائبل میں ایک بات، ایک کرائٹیریا کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی کے لیے مسیح یسوع کو خدا ماننا کفر ہے، وہ نہیں مانے گا، بہت ڈیفیکلٹی ہے. مسلمان کے لیے مسیح یسوع کو نبی ماننا تو ٹھیک ہے، لیکن خدا کا بیٹا یا خدا ماننا یا خداوند ماننا بہت مشکل ہے. لیکن اگر خدا کسی کا ذہن کھولتا ہے اور وہ مسیح یسوع کو خداوند تسلیم کرتا ہے then we can trust. کیونکہ یہ ایسا کرنا آسان نہیں ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب he is convinced inside، وہ مسیح پر ایمان لایا ہے. تو پولس بھی جب مسیح یسوع پر ایمان لایا تو اس نے اس کو خدا مانا، ادروائز وہ مسیحیوں کو کافر سمجھتا تھا، غلط سمجھتا تھا، راہ سے بھٹکے ہوئے سمجھتا تھا، کیونکہ وہ مسیح کو خدا مان رہے ہیں. انہوں نے مسیح کی بھی مخالفت کی، یہ اسی گروپ کا شخص تھا، اور مسیحیوں کی بھی مخالفت کر رہے تھے. لیکن ہم اس پر اعتبار کرتے ہیں کیونکہ اس نے مسیح کو خداوند کہا، اور اسی خداوند نے اس کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا. غیر اقوام میں اس نے چرچ قائم کی ہے، اور چونکہ غیر اقوام میں جتنے بہت زیادہ جو چرچ قائم رسولوں نے بھی کیے، لیکن پولس رسول نے بھی کیے، تو ہی واز فاؤنڈر. ان تک غیر اقوام تک کرسچینٹی جن خطوں میں پہنچی پولس رسول کے ذریعے، تو ان کے پاس تو سورس بھی یہی تھی، تو وہ تو اس کی بات مانتے تھے اور وہ اس کو رسول مانتے تھے. تو یہ کہنا جی کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیا جا سکتا ہے. مسیح یسوع نے شاگردوں سے وعدے کیا کیے تھے؟ مسیح یسوع کی شاگردوں سے ایکسپیکٹیشنز کیا تھی؟ پہلے یہ جاننا ضروری ہے. مسیح یسوع نے 3.5 سال تک اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا کہ کرسچن مشن کو لے کر، نجات کے پیغام کو لے کر آپ نے دنیا کے کونے کونے اور اقوام عالم تک جانا ہے. ارشاد اعظم میں یہی کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی، ہر جگہ. These were the expectations. اور یہ ایکسپیکٹیشن صرف شاگردوں سے نہیں تھی، آنے والی نسلوں سے، تا قیامت آنے والے مسیحوں سے مسیح کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے. کیونکہ اس وقت یسوع مسیح نے کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. تو یہ فصل تو ابھی بھی بہت ہے، اور یہ ابھی دائرہ مسیحیت میں شامل نہیں ہوئی. ابھی 3.5 یا 3 ارب مسیحی ہیں، باقی تو نان کرسچن ورلڈ ہے. تو ابھی تک یہ ایکسپیکٹیشن موجود ہے، یہ کام، یہ چیلنج موجود ہے. اور اس لیے یہ صرف پولس سے کیوں اور صرف شاگردوں سے کیوں، یہ تو سارے مسیحیوں سے. تو
کہہ دینا کہ پولوس کو اگر ہدایت مل گئی تو شاگرد تو بے ہدایت یا نام راد رہ گئے. اگین آپ کی مسکنسیپشن ہے, آپ کرسچن مشن کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہدایت لمیٹڈ نہیں تھی کہ ایک ریڈی پر لادی ہوئی تھی اور وہ ریڈی چونکہ پولوس کو دے گی تو ریڈی خالی ہوگی. بھائی نہیں, مسیح نے اگر اپنے شاگردوں کو ہدایت دی تو پولوس کو بھی دی, وہی ذمہ پولوس کو بھی ذمہ داری دی, وہی ہمارے پاس بھی ہے. اور ابھی پتہ نہیں کتنی صدیوں تک یہ ذمہ داری مسیح نے دی اور 2000 سال تو گزر گئے ہیں. اچھا, اور یہی ذمہ داری مسیح نے بنی اسرائیل کو بھی دی تھی جو کہ انہوں نے پوری نہیں کی. تو یہ کہہ دینا کہ جی شاگرد نامراد رہے, شاگردوں کو یہ ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے احسن طریقے سے ذمہ داری نبھائی. پولوس کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی, اس نے احسن طریقے سے یہ ذمہ داری نبھائی. اور 4.5 کروڑ مسیحی جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں جنہوں نے یہی ہدایت, یہی ذمہ داری نبھائی. تو ہم بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں. تو ارشاد اعظم تا قیامت نافذ العمل ہے, یہ ختم نہیں ہوا. اور بنی اسرائیل کو یہ مشن دیا گیا تھا, یہ بعد میں شاگردوں کو مشن دے دیا گیا, یہ شاگرد ہمارے پاس بھی ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا اور بتاؤں کہ ان کو پولوس پہ بڑے اعتراضات آ جا رہے ہیں. یہ جانتے نہیں ہیں کہ خود اسلام پولوس کی حقانیت, اس کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے. کرنسیوں کے خط میں پولوس نے ایک بات کہی کہ جو باتیں نہ کانوں نے سنی نہ آنکھوں نے دیکھی, خدا نے اپنے بندوں کے لیے وہ ظاہر کر دی. یہی بات حدیث مشکات کے اندر موجود ہے کہ جو باتیں نہ انسان کے کانوں نے سنی نہ اس کی آنکھوں نے دیکھی وہ اپنے بندوں پر ظاہر کر دی. یہ تو پولوس کی سٹیٹمنٹ آپ نے کیسے لکھ دی, اور آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ تو آپ کہتے ہیں ہم اس کی رسالت کو نہیں مانتے. سورہ یاسین کے اندر لکھا کہ ہم نے انطاکیہ میں نبی بھیجا اور اس کے بعد 2 نبی بھیجے, پھر ان کی سپورٹ میں ایک تیسرا نبی گیا. مفسرین جو پرانے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پولوس رسول, انطاکیہ میں پہلا مشنری جی وہ پولوس رسول قائم ہوئی تھی. ابن کثیر اور بڑے بڑے مفسرین نے پولوس کا نام لیا ہے, مورخین نے بھی یہ بات لکھی ہے. اب تو پاسا بھی بات ثابت ہو گئی. تو آپ کہتے ہیں جی پولوس پہ اعتراض, تو بھائی آپ پہلے اپنا اسلام پڑھ لیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. تو پولوس رسول تھے اور جو ان کا آفس تھا وہ بڑا ویلڈ آفس تھا, اور مسیح یسوع نے اس کو کہہ لیں کہ ہدایت دی یا اس کو یہ خدمت بھی سونپی. بس اب آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. ہم پروگرام کا آخری سوال ہے یہ, کیا شاگرد کے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد کی بات کو مانے, جو بات اس کا استاد کرتا ہے وہ وہی باتیں کہے؟ مسیح یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ شاگرد کے لیے اچھا ہے کہ اپنے استاد کی مانند بنے. اگر ہم پولوس رسول کی بات کرتے ہیں تو اس نے تو مسیحیت میں نئی نئی باتیں ڈال دی ہیں. اچھا ٹھیک, یہ وہ سوال ہے کہ ہمارے مسلمان دوست, میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں, اس میں پولوسیت کا ایک الگ چیپٹر لکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے, اور بڑے سیانے لوگ, بڑے اسکالر اپنے آپ پڑھے لکھے لوگوں نے یہ بات لکھی کہ جی پولوس نے پولوسیت مسیح کے اندر داخل کی. جو موجودہ کرسچینٹی ہے یہ کرسچینٹی نہیں ہے, یہ پولوسیت ہے. کیونکہ پولوس نے وہ باتیں جن کا مسیح کو اور مسیح کے شاگردوں کو اور انبیاء اکرام کو پتہ بھی نہیں تھا, پولوس نے وہ باتیں شامل کر دی. آپ کا جو سوال ہے, سوال آپ کا یہی ہے کہ شاگرد جو وہی بات بیان کرتا جو اس کے استاد نے سکھائی ہے, وہ نئی نئی باتیں تو نہیں سکھاتا. پولوس نے ایسی کوئی بات نہیں سکھائی جو اس کے استاد نے نہ سکھائی. مثلا میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی بات ہے جو پولوس نے نئی اختراع نکالی, تو 2-3 باتیں ہی ہیں کہ سلیب کا واقعہ ہے, کفارے کا نظریہ ہے, اور امال کی بجائے ایمان, یہی کہیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سلیب کا واقعہ, یسایہ 53 باب آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا تھا, اس میں سلیب کی مکمل منظر کشی کی گئی ہے, رائٹ. اور مسیح یسوع نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے, اور مسیح یسوع نے سلیب کا استعارہ بڑا استعمال کیا. اس ہیکل کو گرا دو میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا, وہ بھی واقعہ سلیب کی طرف اشارہ تھا. اس زمانے کے زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں, یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا. جس طرح یونا نبی 3 دن اور 3 رات قبر کے اندر رہا, اسی طرح ابن آدم بھی. اچھا, تو
مسیح یسوع تو خود کہہ رہے تھے، اس وقت کے سردار کاہن نے نبوت سے یہ بات کہہ دی تھی کہ پوری قوم کی بجائے ایک آدمی کا قربانی دے دینا بہتر ہے، تو وہ یہی بات تو وہ بھی کہہ رہے تھے۔ تو مسیح یسوع نے واقعہ صلیب پہلے سے ہمیں نظر آتا، مسیح یسوع نے اس کا اظہار کیا۔ پطرس سے جب یسوع مسیح نے بات یہ کی تو پطرس نے کہا تو یہ بات کیوں کرتا ہے، کہ الگ لے جا کر ملامت کی، اتنا سخت لفظ ہے، لیکن یسوع مسیح نے اس کو کہا تو انسانوں کی بات کا خیال کرتا ہے، شیطان مجھ سے دور ہو۔ یاد ہے آپ کو؟ تو یہ کہہ دینا کہ یہ صلیب کا نظریہ شاید پولوس نے اچانک سے ڈال دیا، پولوس اس وقت منظر پر تھا ہی نہیں جب کہ یہ صلیب کا واقعہ رونما ہوا، چاروں اناجیل اس کی تصدیق کرتے۔ کفارے کا نظریہ تو یہ اس سے اولڈ ٹیسٹامنٹ بھرا پڑا، قربانی کفارے کی، سردار کاہن کے سامنے جا کے آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور قربانی کے طور پر برا ذبح کریں۔ تو یہ کانسیپٹ بھی موجود تھا، تو یہ کون سا پولوس نے دے دیا؟ یہ کانسیپٹ پہلے سے موجود ہے۔ رہی بات کہ کہا جاتا ہے پولوس نے کہا کہ اب شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ایمان سے، وہی بات جو راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور بھائی حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ راست باز، وہاں پہ صادق کا لفظ لکھ دیا، ایک ہی بات ہے کہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا، راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ یہ میں نے چیدہ بڑی بڑی باتیں آپ کو بتا دی۔ سن آف گاڈ کا نظریہ جی اس نے بیان کر دیا، تو سن آف گاڈ کا نظریہ تو واپس آپ چلے جائیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ملتا ہے، جب صدرک میثق اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو وہ کیا بادشاہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 کو نہیں ڈالا تھا بیچ میں، مجھے چوتھے کو بھی دیکھتا ہوں جس کی صورت الہزادے کی تھی۔ مسیح یسوع نے اپنے آپ کو سن آف گاڈ کتنی دفعہ اس نے کہا، تو یہ نظریہ کون سا پولوس نے ڈال دیا۔ تو یہ میں نے 4-5 نظریات آپ کو بتائے ہیں کہ جو پولوس کے منظر پر آنے سے پہلے موجود تھے اور بائبل میں شامل تھے، انبیاء کرام اور مسیح کے رسول ان نظریات سے واقف تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی پولوس نے اپنے استاد کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کوئی نیا مذہب ایجاد کر دیا ہے، ناٹ ایٹ آل، بلکہ یہاں پہ دلچسپ بات، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، کہ اسلام کے بارے میں جو ہمارا نظریہ یا اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ جو باتیں مسیح یسوع نے کہی نہیں ہیں آپ نے ان کے ذمے لگا دی ہیں، جو باتیں خدا نے پہلے بائبل کے اندر کہی نہیں ہیں آپ ہمیں وہ سنا رہے ہیں، تو یہ اعتراض تو ہمارا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ پاس صاحب، آج کا پروگرام کافی معلوماتی تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور آج کے پروگرام کی حتمی سچائی میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی، پولوس رسول نہ صرف مسیح یسوع کے رسول تھے بلکہ وہ رسول اعظم بھی تھے، اور وہ غیر قوموں کے رسول بھی کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ہم مسیح یسوع کے رسولوں میں اور پولوس رسول میں کوئی فرق نہیں رکھ سکتے اور کوئی خط امتیاز نہیں کھینچ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر شفیق کمل کو اجازت دیجیے۔ چلتے چلتے میں یہی کہنا چاہوں گی، سچ سنیے، سچ بولیے، سچ سننے کی جرات پیدا کیجیے، کیونکہ سچائی ہی آپ کو آزاد کرے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مسیح یسوع کا فضل آپ پر ہمیشہ ہوتا رہے۔ شکریہ۔